جاپان میں چند دن۔ پہلی مثال سوئچی ناکاگاوا جاپان کا وزیر خزانہ تھا۔ یہ خاندانی سیاستدان تھا۔ یہ سن 1958 میں پہلی بار جاپان کا وزیر زراعت بنا اور ترقی کرتا کرتا 24 ستمبر 2008 کو وزیر خزانہ بن گیا۔ یہ لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کا سب سے مشہور سیاستدان تھا اور اس کے کیریئر کی گاڑی سیاست کے موٹر وے پر 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہی تھی کہ اچانک سوئچی ناکاگاوا سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی۔ 14 فروری 2009 کو اٹلی کے شہر روم میں دنیا کے 7 بڑے ممالک یعنی G7 کی کانفرنس تھی۔ کانفرنس کے آخر میں نیوز بریفنگ تھی۔ سوئچی ناکاگاوا کانفرنس میں شراب پی کر آ گیا۔ صحافیوں نے سوال پوچھنے شروع کیے تو میڈیا کو سوئچی ناکاگاوا کے جواب لڑکھڑاتے ہوئے محسوس ہوئے۔ چنانچہ نیوز کانفرنس میں موجود ایک صحافی نے سوئچی ناکاگاوا پر شراب نوشی کا الزام لگا دیا۔ یہ الزام جاپانی حکومت کے نوٹس میں آ گیا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ سوئچی ناکاگاوا جاپانی حکومت کا وزیر خزانہ تھا۔ دنیا کی تمام حکومتیں 4 وزراء کے کندھوں پر کھڑی ہوتی ہیں: وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات اور وزیر خزانہ۔ یہ دعویٰ درست ہے کیونکہ واقعی وزیر اطلاعات، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ اور وزیر خزانہ حکومت ہوتے ہیں، اور اگر یہ لوگ اچھے، سمجھدار، سلجھے، مضبوط اور ایماندار ہوں تو حکومت بھی مضبوط اور شاندار ہوتی ہے، اور اگر یہ لوگ کمزور اور بے ایمان ہوں تو حکومت کو رخصت ہوتے ہوئے زیادہ دیر نہیں لگتی۔ سوئچی ناکاگاوا بھی حکومت تھا، لیکن اس کا جرم اس کی اتھارٹی سے کہیں بڑا تھا۔ چنانچہ اس کے خون کے نمونے لیے گئے اور بدقسمتی سے شراب نوشی ثابت ہو گئی، لہٰذا سوئچی ناکاگاوا کو اپنے مضبوط ترین عہدے سے استعفیٰ دینا پڑ گیا۔ سوئچی مستعفی ہو گیا، لیکن استعفے کے باوجود جاپانی معاشرے نے اسے معاف نہ کیا۔ وہ سوشل بوائکاٹ کا شکار ہو گیا۔ لوگوں نے اس سے میل ملاقات اور گفت و شنید بند کر دی اور وہ عملاً اپنے فلیٹ تک محدود ہو کر رہ گیا۔ یہ سوشل بوائکاٹ سوئچی ناکاگاوا کے لیے اس قدر خوفناک ثابت ہوا کہ سوئچی ناکاگاوا نے اتوار 4 اکتوبر 2009 کی صبح خودکشی کر لی۔ پولیس نے 4 اکتوبر کی صبح سوئچی کی لاش فلیٹ سے نکالی تو تمام بدنامیوں سے دوچار ہو چکا تھا۔ دوسری مثال، لڑکی پلیٹ فارم پر کھڑی تھی۔ پلیٹ فارم، ریل کی پٹری اور پورا ریلوے اسٹیشن برف میں دفن تھا۔ درختوں کی ٹہنیوں تک نے برف کے دستانے پہن رکھے تھے۔ سامنے سے ٹرین آ رہی تھی۔ انجن کی ہیڈ لائٹس روشن تھیں۔ ہیڈ لائٹس کی روشنیاں منظر کو مزید خوبصورت بنا رہی تھیں۔ لڑکی کے گلے میں سرخ مفلر تھا، پشت پر تھیلا تھا اور ہاتھ میں ہینڈ بیگ۔ اس خوابناک منظر کی ایک جھلک 8 سال قبل فیس بک پر ظاہر ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی۔ یہ تصویر دنیا کی تقریباً ہر اچھی اور بڑی وال تک پہنچی اور اس نے دل کھول کر لائکس حاصل کیے۔ یہ جاپان کے گاؤں کامیشراتاکی کی ایک طالبہ کی تصویر تھی۔ یہ گاؤں جاپان کے ہوکائیدو جزیرے میں واقع ہے۔ یہ بچی گاؤں کی واحد طالبہ تھی۔ یہ روزانہ کلاسز لینے کے لیے شہر جاتی تھی۔ شہر گاؤں سے 56 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جاپانی حکومت نے 1932 میں کامیشراتاکی میں مال برادر گاڑیوں کے لیے ریلوے اسٹیشن بنایا تھا۔ گاؤں میں ریل کی پٹری اور ریلوے اسٹیشن کی وجہ سے مسافر ٹرینوں کی آمد و رفت بھی شروع ہو گئی، لیکن جاپان میں 1987 میں ریلوے کی نجکاری ہو گئی اور یہ اسٹیشن JR ہوکائیدو کمپنی کے پاس چلا گیا۔ کامیشراتاکی میں صرف 40 لوگ رہتے تھے۔ یہ لوگ بھی آہستہ آہستہ دوسرے قصبوں میں شفٹ ہو گئے۔ یوں مسافر ٹرین کی سواریاں ختم ہو گئیں۔ چنانچہ کمپنی نے 2012 میں یہ روٹ اور ریلوے اسٹیشن بند کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن پھر کمپنی کو اچانک اسٹیشن پر 16 سال کی لڑکی کا ناہراڈا نظر آئی۔ یہ کالج کی طالبہ تھی اور یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے روزانہ ٹرین کے ذریعے ہوکائیدو کے ہائی اسکول جاتی تھی۔ جاپان ریلوے کو جب یہ معلوم ہوا ہماری ٹرین اس طالبہ کا واحد سفری ذریعہ ہے اور ہم اگر یہ روٹ بند کر دیں گے تو یہ طالبہ اپنی تعلیم مکمل نہیں کر سکے گی، تو ریلوے نے طالبہ کی تعلیم مکمل ہونے تک یہ روٹ جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ سلسلہ 3 برس جاری رہا۔ 2012 سے ایک ٹرین صبح اس لڑکی کو کالج لے جانے کے لیے کامیشراتاکی آتی تھی اور دوسری شام کے وقت اسے واپس چھوڑنے آتی تھی۔ یہ طالبہ ان دنوں ٹرینوں کی واحد مسافرہ تھی۔ جاپانی ریلوے اس طالبہ کی وجہ سے ماہانہ ہزاروں ڈالر نقصان اٹھاتی رہی۔ طالبہ کے کالج کی تعلیم 26 مارچ 2016 کو مکمل ہوئی اور ریلوے نے اس کے بعد یہ اسٹیشن بند کیا۔ تیسری مثال ہیروشیما کا ہائر ٹیکنیکل اسکول سن 1920 میں بنا تھا۔ یہ بنیادی تعلیم کے بعد ٹیکنیکل ایجوکیشن دیتا تھا۔ یہ اسکول 1944 میں ٹیکنیکل کالج ہو گیا۔ اس کالج کو ہیروشیما یونیورسٹی کی سپورٹ حاصل تھی۔
ہیروشیما یونیورسٹی 1929 میں قائم ہوئی اور یہ جاپان کی بڑی یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی تھی۔ یونیورسٹی کا موٹو تھا ٹرائی نیو تھنگس، ڈو نیو تھنگس، نئی چیزیں شروع کریں اور نئی چیزیں بنائیں۔ امریکہ نے 6 اگست 1945 کو ہیروشیما پر پہلا ایٹم بم گرایا۔ شہر کا 90% حصہ صفائے ہستی سے مٹ گیا۔ 80,000 لوگ فوری طور پر ہلاک ہو گئے۔ کل اموات 1,20,000 ہوئیں۔ امریکہ نے 3 دن بعد 9 اگست کو ناگاساکی پر دوسرا ایٹم بم گرا دیا۔ یہ شہر بھی تباہ ہو گیا۔ یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی تباہی تھی۔ جاپان کی کمر ٹوٹ گئی۔ شہنشاہ ہیروہیٹو نے 15 اگست 1945 کو غیر مشروط ہتھیار ڈال دیے۔ امریکہ نے جاپان پر قبضہ کر لیا۔ یوں دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی۔ ایٹم بم کے حملے کے وقت ہیروشیما ٹیکنیکل کالج میں طالب علموں کے پریکٹیکل چل رہے تھے۔ کالج کے 95% طالب علم ایٹم بم کا رزق بن گئے۔ صرف مضافات کے نوجوان محفوظ رہے، زیادہ تر استاد بھی ہلاک ہو گئے۔ لیکن آپ جاپانی قوم کی علم پرستی ملاحظہ کیجئے۔ ایٹمی حملے کے صرف 1 ماہ بعد ہیروشیما کی لوکل گورنمنٹ نے مضافات میں عارضی ٹیکنیکل کالج بنایا۔ زندہ بچ جانے والے طالب علم اور استاد اکٹھے کیے، ملک کے باقی حصوں سے لیبارٹری کے آلات یہاں منتقل کیے اور یوں اسٹوڈنٹس کے پریکٹیکل مکمل کرائے۔ زخمی والدین اپنے زخمی بچوں کو کندھوں پر لاد کر عارضی لیبارٹری میں لے کر آتے تھے۔ زخمی استاد انہیں پریکٹیکل کراتے تھے اور یہ لوگ کلاس کے بعد گھسٹ کر کیمپوں تک پہنچتے تھے۔ جنگ زدہ شکست زدہ جاپان نے صرف 4 سال میں ایٹم بم سے تباہ حال ہیروشیما میں دوبارہ یونیورسٹی تعمیر کر دی۔ یونیورسٹی میں 31 مئی 1949 میں کلاسز شروع ہوئی اور یہ آج تک چل رہی ہیں۔ ہیروشیما یونیورسٹی میں اس وقت 11,000 انڈر گریجویٹس، 4,500 گریجویٹس اور 84 مختلف ممالک کے 1,638 بین الاقوامی طالب علم ہیں۔ ان 17,000 طالب علموں کو پڑھانے کے لیے 3,500 پروفیسرز ہیں۔ جاپان میں تعلیم کے حوالے سے 2 روایات حیران کن ہیں۔ پہلی روایت تسلسل ہے۔ جاپانی کسی بھی حال میں اپنے تعلیمی ادارے بند نہیں ہونے دیتے۔ ایٹمی حملوں کے بعد بھی ہیروشیما اور ناگاساکی میں سب سے پہلے تعلیمی ادارے کھولے گئے۔ ہیروشیما کے شہر بننے سے پہلے یونیورسٹی بنی اور اس میں کلاسز شروع ہوئیں۔ دوسری روایت معیار تعلیم ہے۔ یہ لوگ کسی بھی حال میں اپنے تعلیمی معیار کو نیچے نہیں گرنے دیتے۔ جاپانیوں نے ایٹم حملے کے بعد بھی 5% طالب علموں کے لیے عارضی لیبارٹری بنائی اور زخمی طالب علموں تک کو پریکٹیکل کرائے۔ آپ 11 مارچ 2011 کے سونامی کی مثال بھی لے لیجئے۔ سونامی سے جاپان کے آدھے ساحلی شہر تباہ اور 6 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے، لیکن آپ جاپانیوں کا کمال دیکھیے۔ انہوں نے فوری طور پر عارضی اسکول بنائے، متاثرہ علاقوں کے بچوں کو ان اسکولوں میں منتقل کیا اور تعلیم کا سلسلہ وہیں سے شروع کر دیا جہاں یہ 11 مارچ 2011 کو ٹوٹا تھا۔ آپ ان عارضی اسکولوں کی فوٹیج آج بھی یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس وقت جاپان میں ہوں، میں اسے ایکسپلور کرنے آیا ہوں اور میں آپ کو وقتاً فوقتاً جاپان کے بارے میں بتاتا رہوں گا۔